Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran, amma ba'd. سنستمر درسنا الأمس هذا معناه عفوا نبدأ بالقراءة بسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. سأبين لكم مرة أخرى. هذا عندي درس. عندي درس. هذا ضمير هو. هنا هو. من أول هو نغير إلى هو. لماذا؟ هذا معناه kata ganti. المثال في اللغة الإندونيسية bukuku, bukumu, bukunya. Hadza ma'nahu indahu darsun. Indahu istirahah. Idza kana ana bukuku, idza kana anta bukumu. Hakadha fil lughah Indonesia. Al-an hiya المفردات نضع استراحة. عندها استراحة أو عندها درس. الآن كتاب. هنا هي نضع هذا لأن فقط ضمير هنا. إذا كان اسم هنا هذا اسم هنا نضع عندي كتاب. عندك كتاب. ثم إذا أنت عندك درس. عندك استراحة. ثم قرة. عندك قرة. عندك قرة. الآن أنت. عندك استراحة. عندك درس مثلا. عندك كتاب. درس. عندها درس. عندي درس. الآن ضمير أنا. عندي كتاب. عندي درس. عندي استراحة. فهمتون؟ الآن تدريبات. هيا نجيب جماعة. أجب عن الأسئلة الآتية. إلى أين يذهب صلاح؟ إلى أين؟ ننظر إلى الحوار. هذا صلاح. إلى أين سيذهب؟ سيذهب إلى المكتبة.
بمعنى هنا نجيب إلى أين يذهب صلاح؟ يذهب صلاح إلى المكتبة. ماذا يقرأ صلاح في المكتبة؟ ماذا يقرأ؟ ننظر أيضا إلى القصة. هذا صلاح أقرأ قصة. إذا كان أقرأ بمعنى أنا. الآن نغير. ماذا يقرأ صلاح في المكتبة؟ يقرأ صلاح في المكتبة ماذا؟ قصة. هل يذهب حسام إلى المكتبة؟ هل يذهب حسام إلى المكتبة؟ لا، أنا ذاهب إلى الفصل. لا. هل يذهب حسام إلى المكتبة؟ لا، هو ذاهب إلى الفصل. عفوا، هنا فقط لا، الإجابة لا. ثم الرقم الرابع، إلى أين يذهب حسام؟ يذهب حسام إلى الفصل. هل تذهب اليوم إلى المكتبة؟ هذا السؤال إليكم. هل تذهب اليوم إلى المكتبة؟ تذهب هنا معناه أنت. اليوم hari ini. Hari ini. ثم ماذا تقرأ في المكتبة؟ أقرأ قصة. هل تذهب اليوم إلى المكتبة؟ نعم. لا يجوز. المثال: أقرأ الكتاب في الفصل. أقرأ القصة في الفصل. فناء، ما معنى فناء؟ فناء معناه halaman rumah. Fina maknahu halaman rumah atau teras. Hakadha makna fina. Nadha hadzal jumlah ila huna. Aqra'u, huna naktub aqra'u al-qissah fil fina. Fil fina. Au huna aqra'ul kitab fil fina. Summa ad-darsa. Hadza isim makan. Hadza, ya, ini nama tempat. Faslun, tempat. Kelas, jadi dia menunjukkan tempat. Qissah ini yang dibaca. Darsa, aqra'ud darsa fil fasl. Aqra'ul qissah, aqra'ud darsa fil fasli. Idza kana hadza aqra'ul qissah fil fina. Aqra'ud darsa fil fasl. Hadiqah,
Aqra'u qissah fil hadiqah. Aqra'u qissah fil hadiqah. Summa kitab. Aqra'ul kitab fil fasal. Aqra'ul kitab fil fasal. Aqra'ul qissah fil maktabah. Aqra'ul qissah fil maktabah. احفظنا هذه يا طالبات 19 20 21 اقرأ الأعداد الآتية ثم رتبيها. الآن هذا سهل 16 ثم 17 ثم 18 ثم 19 ثم 20 ثم 21. تكلم أجري الحوار كما في المثال. هنا النادي والمسجد. هل أنت ذاهب إلى النادي؟ لا. هل أنت ذاهب إلى النادي من هنا. هل أنت ذاهب إلى النادي؟ لا أنا ذاهب إلى المسجد من هنا. هل أنت ذاهب إلى النادي؟ هنا. لا أنا ذاهب إلى المسجد. نضع الآن المكتبة والحديقة. هيا نقرأ. هل أنت ذاهب إلى المكتبة؟ لا أنا ذاهب إلى الحديقة. ثم المدرسة والملعب. هل أنت ذاهب إلى المدرسة؟ لا أنا ذاهب إلى الملعب. مرة أخرى المدرسة والملعب. هل أنت ذاهب إلى المدرسة؟ لا أنا ذاهب إلى الملعب. الآن المسجد والفصل. هل أنت ذاهب إلى المسجد؟ لا أنا ذاهب إلى الفصل. لا أنا ذاهب إلى الفصل. الآن الفناء والمقصف. هل أنت ذاهب إلى الفناء؟ لا أنا ذاهب إلى المقصف. مرة أخرى. هل أنت ذاهب إلى الفناء؟ لا أنا ذاهب إلى المقصف. الآن الفصل والمكتبة. هل أنت ذاهب إلى الفصل؟ لا أنا ذاهب إلى المكتبة. مرة أخرى الفصل والمكتبة. هل أنت ذاهب إلى الفصل؟ لا أنا ذاهب إلى المكتبة.
al-hadiqah wa al-madrasah. Hal anta dhahibun ilal hadiqah? La ana dhahibun ilal madrasah. Maratan ukhra. Hal anta dhahibun ilal hadiqah? La ana dhahibun ilal madrasah. Al-an al-maqsaf wa al-fina. Hal anta dhahibun ilal maqsaf? La ana dhahibun ilal fina. Al-madrasah wa an-nadi. Hal anta dhahibun ilal madrasah? La ana dhahibun ilan nadi. Da alamah. Letakkanlah tanda amamal kalimah allati fiha harfu ha. Sabah, hal hunaka harfu ha? Naam, hadha harfu ha. Sahih. Jinsiyah, hal hunaka harfu ha? La. Istirahah, hal hunaka harfu ha? Naam, hadha. Sahih. Jumruk, hal hunaka harfu ha? La. Hablun, hunaka harfu ha? Naam, sahih. Tawabi'un, hunaka harfu ha? La. Tufaha, hunaka harfu ha? Naam. Al-an sad. Faslun, hunaka harfu sad? Naam. هذا حقيبة هناك حرف صاد؟ لا. قصة هناك حرف صاد؟ نعم هذا حرف صاد. يضحك هناك حرف صاد؟ لا هذا حرف ضاء. ثم صلاح هناك حرف صاد؟ نعم هذا حرف صاد. الآن مقصف هناك حرف صاد؟ نعم صاد. المطلوب هناك حرف صاد؟ لا. sil bainal jumlatainil mutamatsilaini. Adhabu ilal maktabah. Aina kalimah adhabu ilal maktabah? Adhabu ilal maktabah. Al-an aqra'ul qisah fil fasal. Aina? Naam hadha. Aqra'ul qisah fil fasal. Sahal. Al-an sa'aqra'u lakunna qissah. Isma'na jayyidan. Al-mawdu' al-masjid. Limadha tusri'? Hadha adhanu zuhr. Ana dhahibun ilal masjid li usalli. Intazir
ana adhhabu ma'ak. Ta'al huna li'atawadda. Unzur al-imamu yadkhulul masjid. Asri'. Hunaka madha Hafiz wa Muhammad. Hafiz, limadha tusri' Muhammad? Hadha adhanu zuhur. Ana dhahibun ilal masjid liusalli. Thumma Hafiz, intadhir, ana adhhabu ma'ak. Muhammad, ta'al huna liatawadda. Hafiz, unzur al-imam yadkhulul masjid. Muhammad, asri'. Sami'tun? Nah, al-an nahtatim bilhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sa'ubayyin lakunna ma qara'tu allati qara'tuha. Sa'ubayyin lakunna fi al-usbu' al-muqbil, fil usbu' al-qadim. Sa'takalamu bil lughah Indonesia. Nah, jadi hari ini sampai di situ dulu pembelajaran kita. Ustazah mau kasih tahu antunna bahwasannya untuk hari Sabtu kita ada ulangan nanti insyaallah ya. Hari Sabtu ulangan. Dari mana Ustazah? Dari ta'arruf. Nanti Ustazah screenshot itu dari hari apa itu, tanggal berapa itu ta'arruf, nanti Ustazah kasih tahu. Nah, terus Ustazah harap walaupun kalian tidak tatap muka dengan teman antuna, nah pasti tahu di antara antuna di kelas itu. Nah, kalau di kelas 7A Ustazah nggak tahu gimana tahfiznya ya, tapi mungkin antuna pasti kenal sesama kelas 7A, walaupun hanya kenalnya dari sosial media. Nah, jadi anak-anak Ustazah mau antuna itu aktif dalam belajar bahasa Arab ini, jangan cuma diam. Nah, gitu. Apalagi bertanya dengan teman, itu adalah saling menguntungkan. Karena apa? Karena ilmu itu lebih lengket ataupun lebih paham tatkala kita menjelaskan sama orang. Nah, cobalah contoh pelajaran matematika. Anti paham, tapi lebih paham tatkala anti bisa menjelaskan sama teman anti. Nah, jadi yang belum paham pun coba tanya dulu sama temennya apa yang dimaksud dengan ustazah itu, gitu. Jadi saling tanya. Nah, kalau seandainya memang tidak ada teman yang bisa menjawab pertanyaan itu, baru tanya ke ustazah. Paham ya? Itu catatan untuk yang pertama untuk hari ini. Yang kedua ya. Yang pertama tadi apa? Hari Sabtu kita ulangan dari judul ta'aruf sampai tadi yang terakhir tadi ustazah yang kasih tahu. Kemudian yang kedua adalah kalau tidak paham harap tanya
teman. Jadi gimana ini muhadatsah ini? Apa yang dimaksud ustazah itu? Walaupun ustazah pakai bahasa Arab, 2, 3, 4 orang dari kelas Antuna insya Allah pasti ada yang paham. Oh, yang dibilang ustazah itu ini, yang dibilang ustazah itu ini. Gitu. Nanti mungkin bisa ustazah kasih tahu dari penilaian ustazah siapa-siapa aja yang bisa untuk ditanya. Maksudnya yang memang dia itu mampu untuk menjelaskan ke temannya ya. Yang ketiga, nah, ustazah harap Antuna punya buku tulis khusus untuk mufradat ataupun buku tulis ya untuk pelajaran ini. Jadi setiap kita masuk judul baru, contoh Al-Maktabah, tulis judul besarnya. Kemudian apa mufradat yang baru di situ. Tapi kalau mufradat yang sebelumnya, contoh ini ada 2. Judul pertama, contoh ya, judul pertama Al-Maktabah, kemudian judul kedua Al-Masjid. Nah, jadi di sana di judul maktabah udah ada kata zahibun, udah anti tulis. Nah, di al-masjid itu tidak usah ditulis lagi karena udah pernah dikasih, hanya mufradat yang baru. Kemudian ilmu-ilmu yang baru, contohnya kayak kepunyaan. Indahu, buat rumusnya. Huwa, hu. Contohnya indahu. Hiya, tambahannya ha. Buat di situ indaha gitu. Ana, rumusnya ya sukun di akhir, indi. Kemudian anta, rumusnya ka, berarti indaka. Begitu harus ditulis ilmu itu. Paham ya? Terus kemudian kayak az-zahabu, itu kan awalnya hamzah. Nah, jadi hamzahnya itu buatlah warna tintanya merah kek, biru kek, kemudian za, ha sama ba-nya tinta lain. Nah, jadi itu tandanya azhabu, saya pergi. Tazhabu, kamu pergi. Jadi kenapa bisa berbeda? Karena hanya awalnya. Kalau yang saya pergi awalnya itu adalah hamzah azhabu. Kalau kamu pergi awalnya itu apa? Tazhabu. Gitu. Buat itu pun buat catatan. Gitu. Jadi setiap judul itu kan ada kayak ilmu baru, jadi buat catatannya. Gitu ya. Nah, kemudian untuk itu catatan yang keberapa nggak tahu lah Ustazah. Pokoknya ini harus diingat. Nah, kemudian jangan ambil pusing, maksudnya aduh pusing kali lah sama bahasa Arab, enggak usah, santai aja ya. Jadi dengarkan apa yang dikatakan ustazahnya, perhatikan, kan ustazah pakai bahasa Arab. Nah, nanti ustazah bilang contoh di situ ada gambar kelas, kemudian ada di situ bacaan faslun. Nanti ustazah bilang faslun maknahu hadza. Nah, jadi ustazah tunjuk faslun ini artinya ini. Lihat gambar itu. Oh, berarti faslun itu kelas. Gitu. Jadi harus betul-betul didengarkan, betul-betul dilihat. Baru bertanya. Pahami dulu. Dengarkan, lihat, pahami. Kalau memang sudah tak paham sekali baru tanya. Ya. Nah, terus kemudian biasakan mendengar bahasa Arab, ucapkan. Kalian tatkala ustazah bilang jamaah, hayya naqra jamaah, ingat ya, hayya naqra jamaah atau hayya nujib jamaah. Tatkala ada 2 kalimat itu, hayya naqra jamaah ataupun hayya nujib jamaah, itu artinya ayo kita sama-sama bareng membaca ataupun kita jawab bareng-bareng. Nah, antuna di rumah memang harus baca,
Harus jawab juga sama dengan ustazah. Harus keluar suaranya, nggak boleh ana ini, nggak boleh kecil, harus besar. Ana dzahibun ilal fasal, harus benar-benar begitu ya. Oke. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Semoga Allah mudahkan antuna dalam memahami ilmunya. Barakallahu fikun. Nah, tatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.